اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ کل ہم سورہ عصر کی تفسیر سن رہے تھے۔ سورہ عصر یہ شروع ہوتی ہے قسم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زندگی کی، میری اور آپ کی جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اس زندگی کی قسم کھا رہے ہیں۔ دوستوں، میری اور آپ کی زندگی روزانہ، دن بدن، روزانہ ایک ایک دن کم ہوتی جا رہی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی ہفتوں کے اعتبار سے کم ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے، مہینوں کے اعتبار سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی ایک ایک سال کم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ نے جو زندگی ہمارے لیے مقدر کر دی، متعین کر دی، ماں کے پیٹ میں اللہ ہر بچے کی زندگی متعین کر دیتے ہیں کہ یہ کتنا جیے گا۔ تو دنیا میں جیسے جیسے لمحے گزر رہے ہیں، ویسے ویسے ہماری زندگی کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے۔ ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ بجائے افسوس کرنے کے، بجائے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے کہ میرے قبر کے پاس جانے کے منزل میری جو ہے وہ قریب ہو رہی ہے، گزرا ہوا سال میرا کیسا گیا، میں نے اس میں اللہ کی عبادت کی یا نہیں کی، میں اللہ کو راضی کر سکا یا نہیں کر سکا، ان تمام چیزوں کو سوچنے کے بجائے انسان لغویات میں، لہو لعب میں لگ جاتا ہے۔ برتھ ڈے منانے لگتے ہیں بہت سے لوگ۔ یہ کس خوشی میں برتھ ڈے منائے جا رہے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، برتھ ڈے منانا یہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر نہیں ہے، یہ پیارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا کلچر نہیں ہے، یہ کسی اور کا کلچر ہے، یہ کسی اور کا طریقہ ہے۔ آج لوگ اسے خوشی خوشی مناتے ہیں، بچوں کو یاد نہیں کرتے بھی امی ابا یاد دلاتے ہیں، انہوں یاد نہیں دلائے تو اسکول کے ٹیچراں یاد دلاتے ہیں۔ ماں باپ خود بچوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے جا کر کپڑے دلا رہے ہیں، ان کی کٹنگ کرا رہے ہیں، ان کو کیک دلا رہے ہیں۔ کیک بولے تو بچے کا برتھ ڈے، بچے کا برتھ ڈے۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ طریقہ نہ قرآن کا ہے، نہ حدیث کا ہے، نہ ہمارے نبی کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے غلط طریقوں کو مٹا کر پیارے نبی کا پیارا طریقہ دے کر گئے، لیکن ہم اس پیارے نبی کے پیارے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کو طریقوں کو اپنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو وہ سکھا رہے ہیں۔ کتنی تکلیف ہوگی پیارے نبی کو اپنے قبر اطہر میں۔ ہمیں اتنا تو یاد رہتا نہیں، جنم دن کے دن بچے کو الڈونوں کو اس کا دل توڑنا نہیں، کیا کی بولتے ہیں، انہیں کیا ہونا کریں جا، انہیں کیوں بولے تو اس کا برتھ ڈے، کیا ہونا انہیں مانگ سکتا ہے، جو چاہے کرے، کیوں بولے تو جنم دن، اسے کوئی کیا بھی مت بولو۔ ادھر اللہ ناراض ہوں، پیارے نبی کا دل ٹوٹ رہا ہے، پیارے نبی کے لائے ہوئے دین برحق کا جنازہ نکل رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ایک ایک سال جو ہے ہماری زندگی کا یہ کم ہوتا جا رہا ہے، ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں خود نہیں کرنا یہ جو پیارے نبی کا کلچر نہیں ہے، جو پیارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، جس کو نہ کسی صحابی نے کیا، 1,24,000 اس سے زائد کسی ایک صحابی نے کیا ہو، کسی ایک اللہ کے ولی نے کیا ہو، تابعین، طبع تابعین میں سے کسی نے کیا ہو، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہو، حضرت سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہو، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہو،
حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ، ایک ولی پوری دنیا میں آپ نہیں دکھا سکتے جس نے برتھ ڈے کیا ہے۔ ایک ولی اللہ کا ولی تھا اور اس نے برتھ ڈے کیا، نہیں دکھا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ثواب کی چیز ہے ہی نہیں، اس سے اللہ کی خوشی نہیں ہے، نبی کی خوشی نہیں ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتے، نبی ناراض ہوتے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے یا انسان کے فائدے میں یہ کوئی چیز ہوتی تو ضرور کوئی اللہ کے ولی ضرور کرتے، بھی کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، چھوڑ دیں یہ چیزیں، خوشی منانے کا نہیں بلکہ اپنے اعمال کے محاسبہ کرنے کا ہے۔ آپ کو آپ کے ڈیٹ آف برتھ معلوم ہے، اب تو حکومت کی طرف سے نئے نئے قانون بھی کہ سب بھی اپنا کیا بناؤ، برتھ سرٹیفکیٹ بناؤ، اس طرح کے قوانین بھی آ رہے ہیں۔ اب جن لوگوں کو معلوم نہیں اب ان کو معلوم ہو جاتا ہمارا کیا ہے برتھ ڈے پر کو کرنا کیا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ چند صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے، پوچھو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اب ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی، ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس لیے کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں اور شکرانے کے طور پر میں پیر کے دن روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارا عمل بالکل خلاف ہے، ہمارا عمل اس کا مطلب یہ نہیں کہ برتھ ڈے کے دن روزے رکھو، اگر کوئی یہ مطلب نہیں ہے۔ بہرحال تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی اور انسان کی زندگی کی قسم کھا رہے ہیں۔ یہ جو زندگی ہے یہ کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے، گھٹ رہی ہے۔ ہم اللہ کے قریب جا رہے ہیں، ہم آخرت کے قریب جا رہے ہیں۔ ہماری جو منزل ہے قبر، ہم اس قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ایک اللہ والے ایک راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا۔ اب انسان جیسے ہوتا ہے وہ کسی چیز کو دیکھ کر وہ اپنے حساب سے سوچتا ہے۔ راستے میں ایک درخت ہے تو کوئی مسافر ہے، تھکا ہوا ہے، دھوپ سے پریشان ہے، جب وہ درخت کو دیکھے گا تو وہ یہی سوچے گا کہ اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لوں تو مجھے سکون ملے، راحت ملے، زبردست چھاؤں ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی، یہی سوچے گا، اس کے دماغ میں یہی چلے گا۔ وہی اگر وہ منسپلٹی والے جو صاف کرتے ہیں انہوں گزرے تو کیا سوچتے ہیں، دیکھو کتنے پتے ہی نہ میں کتنا صفائی کرنا کہ نہ، صبح کو کتنے پتے جھڑتی کہ نہ، صبح کو کتنا گندا ہو رہتا کہ نہ۔ روڈ کے جو کنسٹرکشن ہیں، روڈ کے جو کام کراتے ہیں، انہوں وہاں سے گزرے تو درخت کو دیکھو کیا سوچتی ہیں، یہ درخت سے روڈ کو کتنا نقصان ہوتا ہے کہ نہ، اب اسے جو ہے ڈامبر ڈالنا، نہیں کانکریٹ ڈالنا، اس کے جڑاں کہاں تک آتی ہیں، 10 سال کے بعد کیا ہوتا۔ انہوں وہ درخت ہے، درخت ایک ہی، سوچ سب کی الگ الگ ہے، سوچ سب کی الگ الگ ہے۔ تو اللہ والے جو سوچتے ہیں کسی بھی چیز کو تو اللہ کی قدرت کو سوچتے ہیں۔ تو وہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بازار میں ایک نوجوان ہے، وہ برف بیچ رہا ہے اور بہت زور زور سے چلا رہا ہے، آؤ بھائی آؤ، ٹھنڈا ٹھنڈا برف لے لو، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ دوسرے دکان والے کوئی اتنے ٹینشن میں نہیں جتنا یہ ٹینشن میں ہے۔ تو اللہ والے ان کے قریب جا کر پوچھے کہ بھائی آرام سے، خریدنے والے خرید لیں گے، تم جو ہے اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہو، اتنا چیخ کیوں رہے ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ برف ہے، ہر منٹ یہ پگھل رہا ہے، جتنا جلدی بکے گا میرے اصل پیسے بھی آئیں گے، نفع بھی ہو جائے گا، یہ جتنا لیٹ بکے گا یہ تو پگھل رہا ہے، پھر اصل پیسے آنا بھی مشکل ہو جائیں گے، پھر میں گھاٹے میں ہو جاؤں گا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں اس کی باتیں سن کر مجھے سورہ عصر یاد آ گئی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان خسارے میں ہیں، یعنی ان کی زندگی گھٹ رہی ہے، ان کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
الا الذین آمنوا، مگر 4 کام جو کرتے ہیں وہ فائدے میں ہیں، باقی اگر یہ 4 کام زندگی میں نہیں ہے تو پھر وہ سب کے سب نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 الا الذین آمنوا، ایمان لانا۔ نمبر 1 کیا کرنا ہے؟ کس پر؟ اللہ کی ذات پر، اللہ کے صفات پر، اس پر ایمان لانا کہ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اسی نے ساری کائنات کو بنایا، وہی ساری کائنات کو چلانے والا، چلا رہا ہے، قیامت تک چلاتا رہے گا۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا۔ اب ایمان میں جو اور بھی چیزیں ہیں، ان ساری چیزیں، جیسے آپ کو میں ایک دم مختصر طور پر بتاؤں، ایمانیات میں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ بچوں کو بچپن میں مکتبوں میں، مدرسوں میں ایمان مفصل اس کو کہتے ہیں، یہ یاد دلایا جاتا ہے۔ ان 7 باتوں پر ایمان لانا، ان 7 چیزوں پر ایمان لانا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ ان 7 میں سے کسی ایک پر بھی اگر ایمان نہیں تو وہ مومن نہیں کہلائے گا، وہ کامل مومن، وہ کامل مسلمان شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ایمان لانا۔ آمنت باللہ، کس پر؟ اللہ کی ذات پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، اللہ کے فرشتے، ان پر کیا ایمان لانا؟ موٹی موٹی بات میں آپ کو بتاؤں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، نور سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ان کو جس کام کے لیے متعین کر دیا، اللہ نے ان کے ذمے جو کام دے دیا، اس کام کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، قیامت تک وہ اپنے اس کام کو انجام دیتے رہیں گے۔ 4 مشہور فرشتے ہیں جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ ان 4 کے الگ الگ اللہ نے ذمے کام دیے تھے۔ بہرحال تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کی ذات و صفات پر۔ آمنت باللہ وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان رکھنا، وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ اللہ نے انبیاء پر جتنے نبی بھیجے، سارے نبیوں پر اللہ نے کتابیں، صحیفے نازل کیے، اپنے احکامات نازل کیے، بہت ساری کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، لیکن ان کتابوں میں مشہور 4 کتابیں ہیں۔ 4 کتابیں مشہور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات کو اتارا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور کو اتارا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نامی کتاب کو اتارا تھا، اور میرے اور آپ کے آقا۔ اچھا، یہ جو تینوں کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، اللہ کی یہ کتابیں تھیں، لیکن اس وقت دنیا میں یہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کے اندر رد و بدل کر دیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نہیں لیے تھے۔ اپنی اصلی شکل میں نہ انجیل ہے، نہ تورات ہے، نہ زبور ہے۔ سب سے اللہ کی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے قرآن مجید، جس کو ہم تراویح میں سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، الحمدللہ۔ کلام مجید یہ وہ کتاب ہے کہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، جیسے اللہ نے اس کو اتارا تھا اس وقت سے لے کر 1400 450 سال کے اوپر ہو گئے، آج تک ایک حرف، ایک نقطے کا فرق نہیں ہوا۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ یہاں منڈیا میں یہ قرآن اٹھا لو، بنگلور میں جا کو ایک قرآن اٹھاؤ، اسٹیٹ کو جاؤ، بمبئی میں ایک قرآن لو، گوا میں ایک قرآن لو، آندھرا میں، ملکوں کو جاؤ، سری لنکا میں ایک لو، صحیح بات ہے، انگلینڈ میں ایک، امریکہ میں ایک، پوری دنیا کے ملکوں سے ایک قرآن لے لے کو یہاں بیٹھ کو دیکھو، سورہ فاتحہ میں یہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے سب سے شروع میں الف لام ہے، پورے قرآنوں میں، پوری دنیا کے قرآنوں میں یہی رہے گا، الف لام ہی رہے گا۔ پورے قرآن میں ایک نقطے کا فرق آپ کو نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ یہ قرآن کا
سب سے بڑا معجزہ ہے. دوسری دنیا کی کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی. آپ سمجھ رہے ہیں, دوسری کوئی بھی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی. ایک اسٹیٹ میں آپ کو یہاں سے جو چھپی ہوئی وہ کتاب ہے, دوسرے اسٹیٹ کی لاؤ تو اس میں بہت فرق آپ کو ملے گا بہت سی باتوں میں. بہرحال تو نمبر 3 آمنت باللہ و ملائکتہ, اللہ پر ایمان لانا, اس کے فرشتوں پر ایمان لانا, و کتبہ, اور اس کے کتابوں پر ایمان لانا کہ اللہ کی کتابیں برحق ہیں, و رسلہ, اور اللہ کے رسولوں پر. رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جتنے رسول بھیجے تھے وہ سارے کے سارے رسول برحق تھے, سچے تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آنے والا. ہمارے نبی آخری نبی, اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والے. یہ ایمان, یہ عقیدہ رکھنا. اب قیامت تک جو شریعت چلے گی وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی. جو دین, جو طریقہ چلے گا وہ پیارے نبی کا طریقہ ہی چلے گا قیامت تک. تو 4 چیزیں ہو گئی. اللہ پر ایمان لانا, فرشتوں پر, اللہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر, اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے. ایک دن ہے جو آئے گا, سارے انسان ختم ہو جائیں گے, قیامت برپا ہوگی. تو قیامت اور پھر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے انسان کے اعمال کے مطابق. 2 ہی چیزیں وہاں پر, یا تو جنتی یا تو جہنمی. تو قیامت کے دن کا ایمان رکھنا یہ ایمانیات میں سے ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, اور تقدیر پر ایمان رکھنا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی ذات سے, اللہ کی طرف سے, چاہے اچھا ہو یا برا ہو. وہ اللہ کے علم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر میں یہاں سے اٹھ کے جا رہا تھا, وہاں گر گیا میں, حضرت تمہیں وہ دروازے سے نہیں, تمہیں یہاں سے جاتے تو نہیں گرتے تھے. یہ بیکار کے باتیں نہیں کرنا, صحیح بات ہے. تمہیں صبح ہی گاڑی اٹھا لیتے, اب ایک ذرہ کو چھوڑ کو اشراق پڑھ لگ جاتے تو کیا بھی نہیں ہوتا تھا. جو ہونا وہ تقدیر میں لکھ چکے ہیں اللہ تعالی. اللہ عالم الغیب ہیں, سمجھ یہ بات ہے. تو اس لیے ہاں انسان کو اپنے سے پوری کوشش کرنی ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے بعد جو فیصلے ہو رہے ہیں اس کی زندگی میں وہ اللہ کی طرف سے, یہ اسے سمجھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ پڑھنا چھوڑ دیں, اور جو کما رہے ہیں انہوں بھی دکان بند کر کو آگ بیٹھ جائیں. نکو بھائی, اب دکان کے کان کیا بھی, اللہ لکھو ہی بول کر, صحیح بات, اللہ لکھو ہی, تمہیں دکان کھولنا محنت کرنا بول کر, تمہیں جاب کو جانا محنت کرنا بول کر لکھ کر نہیں. صحیح بات. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں پر نگرانی نہیں کرنا, نگرانی کرنا, پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی, نہیں پڑھ رہی تو کئی کو نہیں پڑھ رہے, کئی کو نہیں گیا جس اسکول کو, کہاں چمکھانے گئے تھے, پوری خبر لینا ان کی. صحیح بات, پوری تحقیقات کرنا, پوری کوشش کرنا ان کو سدھارنے کی, ان کو راہ راست پر لانے کی. اس کے بعد بھی اگر نہیں آتے تو پھر وہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہی فیصلہ ہے, اس کی تقدیر میں یہی ہے. کوشش تو کرنا انسان اپنی طرف سے. تو کتنی چیز ہوئی وہ, سب 5. اللہ پر ایمان, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. 6 چیزیں ہو گئیں. 7ویں چیز والبعث بعد الموت, یعنی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, اس پر ایمان رکھنا کہ ایسا نہیں ہے کہ مر گئے تو ختم, جو ہے یہ دنیا میں ہے سو کیا ہونا کر لینا سو, ایسا نہیں ہے. بلکہ والبعث بعد الموت, موت کے بعد پھر اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا یہ فرض ہے کہ مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قبروں سے ہمیں زندہ کریں گے, ہر انسان کو زندہ کریں گے, اور پھر اس کا حساب و کتاب ہوگا اس کی زندگی کا. تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستو, اللہ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی سارے انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جن کے اندر یہ 4 باتیں ہوں. نمبر 1 وہ ایمان رکھتے ہوں, نمبر 2 وعاملوا الصالحات,
اور صرف ایمان رکھنا ہی کافی نہیں بلکہ نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف ایمان رکھنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ نیک اعمال اس کی زندگی میں ہو۔ نیک اعمال کیا ہیں؟ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، جو اس کے اوپر فرائض ہیں وہ سارے فرائض وہ ادا کرتا ہو۔ اور نمبر 3 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، صرف خود عمل کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس عمل کی دوسروں کو دعوت دینا بھی ضروری ہے۔ خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا ہے۔ خود نماز پڑھنا ہے، دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دینا ہے۔ خود حلال کمانا ہے، دوسروں کو بھی حلال کمانے کی دعوت دینا ہے۔ خود آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے، دوسروں کو بھی آنکھوں کی حفاظت کرنے کو بتانا ہے۔ خود جھوٹ سے بچنا ہے، اسی طرح خود بھی عمل کرنا ہے دین پر اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کے لیے بولنا ہے۔ اب بولیں حکمت سے، مصلحت سے، جہاں جیسے آپ کو موقع ہو مناسب ویسے۔ اب اور چوتھی چیز وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کرنا ہے اور صبر کی تلقین کرنا ہے۔ یہ کام کیوں؟ اس لیے کہ آپ حق بولیں گے تو آپ پر حالات آئیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سود کے بارے میں بولیں اور سب آپ کو چاہنے والے ہوں، نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، پیچھے گالیاں دیں گے۔ صحیح بات، اسے کیا رہے معلوم ہے، مسجد میں بیٹھ کو بول ڈالتا انہیں، گالیاں دیں گے لوگ۔ صحیح بات ہے، اس کی بیٹی، اس کے بچیاں کی شادی کے ٹیم کو معلوم ہوتا ہے ہمارے بچیاں کو گالیاں دے رہا ہے، ہم نہ گالیاں دے رہا ہے۔ ایسے سمجھانے جاؤ تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ زبان سے تکلیف دیتے ہیں، بہت سے لوگ اور دوسرے طریقے سے جو ہے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ وہ جسمانی تکلیف تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مارنے کی، قتل کرنے کی، جھوٹے موٹے الزام لگانے کی۔ تو یہ سب حالات آئیں گے جب آپ حق کی دعوت دیں گے، جب آپ حق کی دعوت دیں گے۔ میں داڑھی کے بارے میں بولا تو پورے داڑھی جن کے نہیں ہے انہوں سب ناراض۔ میں پردے کے بارے میں بولا تو جن گھروں میں پردہ نہیں کرتے انہوں پورے ناراض۔ سنگے کے بارے میں بولا تو کون سنگے کو جاتی ہیں، پورے ناراض، پورے گالیاں دینے والے۔ ان کو کیا بھی کام نہیں، سنگا چھوڑے تو اور کیا بھی کام نہیں۔ ٹی وی کے بارے میں بولا تو کن کے گھرا میں ٹی وی ہے کہ انہوں پورے انکھیاں لال کر لے کو گھرتے رہنا۔ اب حق بولے تو کیا ہے، حالات آتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہی کہ ان حالات میں اب انہوں گھر رہی، انہوں گالیاں دے رہی، گاڑی میں جانے سٹمپو موج کے چھلکے بھرکا کو مار رہی، الٹے سیدھے باتاں کر رہی، FIR کرا رہی، کیسا کر، یہ سب دیکھو ہمیں چھوڑنا نہیں، حق کام کیا کرنا، صبر کر لے کو حق کام کرتے رہنا، پیار محبت سے ان کو سمجھاتے رہنا۔ اللہ ہدایت دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ان کی مقدر ہو۔ تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو اللہ کی ذات پر ایمان، ایمانیات میں ساری چیزیں آ گئیں اور بہت ساری چیزیں، اور نیک عمل کرنا، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا، اور دوسروں کو نیکی کی حق کی دعوت دیتے ہوئے تکلیف پہنچے تو ان تکلیف پر خود بھی صبر کرنا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ ان 4 عملوں کے ساتھ جو زندگی گزاریں گے ان کی زندگی خسارے میں نہیں ہے، ان کی زندگی گھاٹے میں نہیں ہے۔ باقی اگر یہ 4 کام زندگی میں نہیں ہے تو ان کی زندگی گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 4 باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔